بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو پرانے وقتوں کی بات ہے۔ کسی شہر میں ایک رئیس آدمی رہتا تھا۔ اللہ کا دیا ہوا سب کچھ اس کے پاس تھا۔ اللہ نے دنیا کی ہر نعمت سے نوازا تھا۔ ان سب کے باوجود رئیس ایک نیک، ایماندار اور خدا ترس انسان تھا۔ اپنی دولت کا بیشتر حصہ غریب و مسکین اور یتیموں پر خرچ کرتا۔ رئیس کا ایک اکلوتا بیٹا تھا جو اپنے باپ کی بالکل برعکس تھا۔ وہ بڑا مغرور کن تھا۔ رئیس اپنے بیٹے کو ہمیشہ سمجھاتا رہتا کہ بیٹا، دنیا کی مال و دولت پر تکبر مت کرو، مت بھولو کہ یہ دولت اللہ کی آزمائش ہے۔ اس لیے بیٹا، اس دولت میں غریبوں، مسکینوں اور یتیموں کا حصہ کرو، کیونکہ ایک دن ایسا آئے گا یہ دولت اسی دنیا میں رہ جائے گی اور تیرے ساتھ جو چیز جائے گی وہ تیرا صرف کفن ہوگا۔ رئیس کے بیٹے پر دولت اور دنیا کی چاہت کا ایسا نشہ سوار تھا کہ اس پر باپ کی کوئی بھی بات اثر نہیں کرتی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور ایک وقت ایسا آیا کہ رئیس سخت بیمار ہو گیا۔ کافی علاج کے بعد بھی صحت میں کوئی بہتری نہیں آئی اور نوبت یہاں تک آ گئی کہ رئیس بستر تک پہنچ گیا۔ ایک دن رئیس نے اپنے منشی کو بلایا اور اس کو ایک خط کا لفافہ تھمایا اور کہا کہ منشی، یہ لفافہ میرے بیٹے کو اس وقت دینا جب میرا جنازہ قبرستان میں رکھا جائے۔ منشی نے حکم کی تعمیل کی۔ اپنے موت سے کچھ دیر پہلے رئیس نے اپنے بیٹے کو بلایا اور کہا، بیٹا، مرنے سے پہلے میری ایک آخری خواہش ہے کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے میرے پرانے موزے پہنا کر دفن کرنا۔ یہ میری آخری خواہش ہے اور مجھے یقین ہے کہ میری یہ خواہش تم ضرور پوری کرو گے۔ باپ نے بیٹے سے وعدہ لیا۔ بیٹے نے باپ کو یقین دلایا کہ وہ ان کی یہ خواہش ضرور پوری کرے گا۔ اس کے بعد رئیس کا انتقال ہو گیا۔ اس کی لاش کو غسل دیا گیا۔ کفن پہنانے کے ساتھ بیٹے نے باپ کی خواہش کے مطابق اسے پرانے موزے پہنائے۔ جنازہ قبرستان لایا گیا۔ کافی تعداد میں لوگ جنازہ پڑھنے آئے ہوئے تھے۔ شہر کا سب سے بہترین مولوی ان کی نماز جناز پڑھانے آیا، مگر جب معلوم ہوا کہ لاش کو موزے پہنائے گئے ہیں تو مولوی نے جنازہ پڑھانے سے صاف انکار کر دیا اور اس کے بیٹے کو بلا کر کہا، یہ شریعت کے خلاف ہے اور شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی، لہٰذا میت سے موزے اتارنے پڑیں گے۔ مگر بیٹے نے مولوی کی بات ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ رئیس کے بیٹے نے کہا کہ یہ میرے باپ کی آخری خواہش تھی جو انہوں نے مرنے سے پہلے مجھ سے وعدہ لیا تھا، لہٰذا ان کی یہ خواہش میں ضرور پوری کروں گا۔ اب قبرستان میں ایک مسئلہ بن گیا۔ سبھی لوگ رئیس کے بیٹے کو سمجھا رہے تھے مگر وہ کسی کی بات نہیں مان رہا تھا۔ اس نے شہر کے بڑے بڑے علماء کرام سے رجوع کیا اور ان کو ہزاروں روپے پیسوں کی لالچ دی کہ وہ یہ جنازہ پڑھائیں، مگر شہر کے کسی بھی عالم نے اس کی بات نہیں مانی۔ ہر ایک نے یہی کہا، یہ شریعت کے بالکل خلاف ہے۔ مردے کے ساتھ سوائے کفن کے کوئی چیز نہیں جا سکتی۔ قبرستان میں لوگوں اور علماء کرام کا ہجوم جمع ہو گیا۔ ہر ایک حیران تھا کہ رئیس نے ایک ایسی وصیت کی ہے۔ اسی وقت رئیس کا منشی لوگوں کی صفوں کو چیرتا ہوا رئیس کے بیٹے کے پاس آیا اور وہ خط جو رئیس نے اس کو دیا تھا اور کہا تھا کہ میرے بیٹے کو اس وقت دینا جب میرا جنازہ قبرستان میں رکھا جائے۔ منشی نے وہ خط اس کے بیٹے کو دیا اور کہا کہ آپ کے باپ نے یہ خط مجھے دیا تھا اور یہ وصیت کی تھی کہ
میں خط آپ کو اس وقت دوں جب ان کا جنازہ قبرستان میں ہو۔ رئیس کے بیٹے نے خط لیا، خط کو کھول کر دیکھا۔ اس میں یہ تحریر درج تھی: پیارے بیٹے، میں شہر کا سب سے امیر ترین آدمی تھا، مگر دیکھ لو آج اپنے ساتھ یہ پرانے موزے بھی نہیں لے جا سکتا۔ اتنی دولت ہونے کے باوجود اپنے ساتھ یہ پھٹے، پرانے اور بسیدہ موزے نہیں لے جا سکا۔ میرے بیٹے، آج میرے ساتھ سوائے کفن کے میری قبر میں کوئی چیز نہیں جائے گی۔ جو کچھ میں نے دنیا میں کمایا، جو مال و دولت جمع کیا، سب کچھ دنیا ہی میں رہ گیا۔ میرے بیٹے، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ ورثے میں تمہارے لیے جو کچھ چھوڑ کے جا رہا ہوں اس سے استفادہ کرنا، اسے نیک راہ میں خرچ کرنا۔ میرے بیٹے، دولت پر کبھی تکبر مت کرنا، کیونکہ دولت نے اسی دنیا میں رہ جانا ہے۔